اجعل لی وزیرا من اہلی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہوگا نا وہ عقیدہ توحید کو لے کر ہوگا، اور یہ جو ہم کریں گے تو یہ صحیح حدیثوں کے ساتھ اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات پیش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ تو عقیدہ توحید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ کا اس کو یقین ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عقیدہ توحید پہ مرنے والے کے لیے جنت ہے۔ خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار عرش الہی سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوچئے بہنوں کہ خلوص دل سے اگر کلمہ توحید کا اقرار کر لیے، کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی ہمارا خدا ہے، وہی معبود ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہمیں قوت اور طاقت بھی دیتا ہے، ایک آزادی دیتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں۔ تو بتایا کہ خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار عرش الہی سے قربت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسے کتاب ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو جو بھی خلوص دل کے ساتھ جب ایک آپ سوچ کے دیکھیے کہ جب لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ ایک بندہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور شرط کیا ہے لیکن کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دینے والے پر جہنم حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے تھے، ایک سواری پر تھے۔ ایک منٹ ہے۔ تو ایک سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور فرمایا کہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہے میرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ صرف اللہ کو ہی اپنا خدا مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا عذاب نہیں دیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا۔ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے، میں دوبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سو رہے تھے، میں تیسری بار آیا تو آپ جاگ رہے تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو
خواہ چوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، دوبارہ تعجب ہوا ان کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو، آپ نے ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے پھر پوچھا خواہ زنا کیا ہو چوری کی ہو، تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ تو پس جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے کہ خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی کتنا بھی گناہ ہو لیکن اگر انسان کے اندر عقیدہ توحید ہوگا نا تو اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن بندہ اپنی طرف سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا جو دنیا میں مانگ لی ہے، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا۔ ہاں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے والے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ عقیدہ توحید کا اقرار نہ کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے اور بہت آپ کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرک کرنے سے فرمایا کہ شرک نہ کرنا، خواہ تم قتل ہو جاؤ یا آگ میں جلا دیے جاؤ، اس کی نصیحت فرمائی تھی۔ یعنی شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کی توبہ نہیں ہے۔ سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ
شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور توحید کی قسمیں بھی بیان ہوگی ابھی انشاءاللہ، تو ایسے شرک کی بھی کئی قسمیں ہیں، ہاں اس کے اوپر بھی ہم توجہ کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی تاکید فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ نمبر 2، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل اور مال سے الگ ہونے کا حکم دے دے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر ترک کری وہ اللہ کی حفاظت یا بخشش کے ذمے سے نکل جائے گا۔ نمبر 4، شراب نہ پینا، کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 5، گناہ سے بچنا، کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6، میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، خواہ کہ لوگ قتل ہو رہے ہوں پھر بھی میدان جنگ سے بھاگنا نہیں۔ تو جب کسی جگہ وبا یا بیماری کے باعث لوگ مرنے لگے اور تم پہلے سے اگر وہاں موجود ہو تو وہیں ٹھہرے رہنا۔ نمبر 8، اپنے اہل و عیال پر توفیق کے مطابق خرچ کرنا۔ نمبر 9، اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کے لیے لاٹھی استعمال کرنے سے بھی گریز نہ کرنا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا۔ تو یہ 10 نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو اس کے نیک اعمال قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر توحید کا عقیدہ نہیں ہوگا نا کہ اللہ ہی ہمارا خدا ہے اور وہی سب کچھ ہمارے لیے، ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اسی سے ملتا ہے اور ہمیں اسی کے آگے اپنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل بھی اسی پہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام جدعان تھا، وہ جاہلیت میں بہت صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ کام اس کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا اس سے کچھ نہ فائدہ دے گا، کیونکہ اس نے یوں نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے۔ جب بندہ قیامت کے دن کی نیت سے اعمال نہیں کرے گا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے ثواب کے لیے کوئی نیک عمل نہیں کرے گا تو اسے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو مرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کی دعا یا نیک عمل کا ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بھی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا نا اور وہ مر جاتا ہے تو بعد میں کوئی شخص ہے نا اس کے لیے دعا کرے تو مرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کی دعا بھی یا نیک عمل کا ثواب اسے نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ تو عقیدہ توحید بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل ہیں، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگائیں گے، جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی۔ ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 5 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن حضرت عمرو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا
اگر تمہارا باپ توحید پرست ہوتا ہاں تو تم اس کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو اسے ثواب مل جاتا. اگر والد توحید پہ مرا ہے اور اس کے پیچھے اس کی اولاد اس کے لیے جو بھی نیک عمل کریں گے، جو بھی صدقہ وغیرہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا. عقیدہ توحید پہ مرا ہوگا جب. اور اگر عقیدہ توحید پہ نہیں مرا ہوگا تو خواہ کوئی کتنا بھی اس کے لیے صدقہ خیرات کرے، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ تک کرنے کا حکم ہے. ہاں، اسلامی ریاست میں ہوتا ہے اس طریقے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، مجھ پر ایمان لائے، میری لائی ہوئی تعلیمات کی قدر کریں. اور اگر ایسا کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود توحید کی گواہی دیتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور سب فرشتے اور علم والے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ وہی ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے. تو قرآن مجید نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی دعوت دی ہے. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کی ہی دعوت دی ہے. کسی نبی نے بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی اپنی یا کسی دوسرے کی بندگی کی دعوت نہیں دی ہے. عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں بھی شامل ہے. عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے. خالص عقیدہ توحید ہی دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ضامن ہے. یعنی کہ عقیدہ توحید سے ہی انسان کو امن اور سلامتی حاصل ہوگی. عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. عقیدہ توحید کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کی دعوت فکر ہے. قرآن مجید کی اتنی آیتیں ہیں توحید کے تعلق سے. اب توحید کی تعریف اور اس کی قسمیں بھی ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی العبادات اور توحید فی الصفات. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور بے مثل ہے. اس کی کوئی نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے. اسی عقیدے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، توحید فی الذات. توحید فی الذات یعنی کہ اللہ کی ذات میں کیا سمجھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہی ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، کوئی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا. ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا. اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ ایک انسان کا جھٹلانا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کرے گا. جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا نا تو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا. یہ ابن آدم مجھ پر جھوٹ بولتا ہے.
حالانکہ پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ، یعنی دوبارہ پہلی بار پیدا کیا ہے نا تو وہ دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے. اور اس نے یہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس نے کہا اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ میرے جیسا کوئی میرے ہمسر ہے، یعنی میرے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اسے کتاب بخاری نے روایت کیا ہے. ہر قسم کی عبادت، مثلا دعا، نظر، نیاز، مدد مانگنا یا پناہ مانگنا، وہ سب اللہ کے لیے ہے. سجدہ اور اطاعت وغیرہ صرف اللہ ہی کے لیے لائق ہے. اس عقیدے کو توحید فی العبادت کہتے ہیں. اس عقیدے کو عقیدہ توحید فی العبادت. تو عقیدہ توحید فی الذات ہم لوگوں نے دیکھ لی، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی، کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. اور دوسرا ہے عقیدہ توحید فی العبادت. تو ہر قسم کی دعا کرنا، نظر ماننا، نیاز کرنا، جو بھی کچھ ہے، مدد مانگنا یا پناہ کی دعا کرنا، کسی شر سے بچنے کے لیے دعا کرنا، سجدہ، رکوع، سب یہ، اور اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وغیرہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے. اس عقیدے کو عقیدہ توحید فی العبادت کہتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، جسے افیر کہا جاتا ہے. ان کے گدھے کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ گدھے کا نام. رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے. تو بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو اللہ کا بھی بندوں پر یہ حق ہے کہ پھر وہ اسے عذاب نہ دے. میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، میں نے یعنی حضرت معاذ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ وہ تو پھر اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہے نا. لیکن پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کر دی، ہے نا، تاکہ کوئی چیز ایسی نہ رہے کہ دین میں انہوں نے چھپائی ہو. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور بے مثل ہے، جس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد ہے اور بے مثال ہے، اس کی کوئی اگزامپل، کوئی مثال نہیں ہے، اور اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس عقیدے کو توحید فی صفات کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ایک منٹ، ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا.
اللہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند فرماتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اول ہے اور آخر ہے اور جسے فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لیکن اس کی قدرت ہر چیز پر ظاہر ہے۔ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاننے والا ہے ظاہر کا اور غیب کا۔ سورہ حدید آیت نمبر 3 میں وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ داہنی کروٹ پر لیٹو اور یہ دعا پڑھو۔ دعا بتائی گئی، اللہم رب السماوات و ربا، یہ دعا یہاں پہ دوسری جگہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ زمین اور آسمان اور عرش عظیم کے مالک، ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے پالنے والے، اور گٹھلی کو زمین سے پھاڑ کر نکالنے والے، دانے، تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ، تو سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، اور تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز ہے نہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز سے ظاہر ہے، ہاں، تجھ سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں ہے، اور تو پوشیدہ ہے، تجھ سے زیادہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سب دعا کی سونے کے وقت کی، اللہ تعالیٰ ہمارا قرض ادا فرما دے، محتاجی دور کر دے، ہمیں غنی بنا دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے دن اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اب توحید کے بارے میں، جو توحید فی ذات کے بارے میں جو شرکیہ امور ہے نا، اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ نمبر 1، کسی فرشتے یا نبی یا کسی دوسری مخلوق کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا، یا اللہ کی ذات کا جز سمجھنا، یا اللہ کے نور سے نور سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں 3 میں سے ایک اور 1 میں سے 3 کا عقیدہ بھی رکھنا شرک ہے، جو عیسائی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کو کائنات کی ہر چیز میں موجود سمجھنا وحدت الوجوہ کہلاتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا شرک ہے نا۔ بعض جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مورتیاں وغیرہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں نعوذ باللہ بھگوان ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ بندے کا اللہ کی ذات میں مدغم ہو جانے کا عقیدہ وحدت الشہود کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا بھی شرک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، بندے کا اللہ کی ذات میں وہ ہو جانا، یہ بھی عقیدے سب اپنی من سے گھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کی ذات میں جو شرکیہ امور ہے نا، اس کی وضاحت تھی۔ اور توحید فی العبادت میں شرکیہ امور کیا ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ہے کہ عبادت کے تمام قسمیں، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے مالی ہو اور چاہے جسمانی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی سورہ کی طرح تشہد بھی سکھایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تمام زبانی عبادتیں اور تمام بدنی مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ. سوری یہ فون آ گیا تھا. نماز کی طرح قیام یا بے حس و حرکت با ادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے تصویر کی طرح بے حس و حرکت با ادب کھڑے رہیں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. یعنی کوئی یہ نہیں سوچے کسی شخص کے لیے کہ میرے لیے اس طریقے سے با ادب کھڑا رہے، جیسا کہ اللہ کے سامنے انسان با ادب کھڑا رہتا ہے نا جب وہ نماز پڑھتا ہے. رکوع و سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب ہیرا یمن کا ایک شہر ہے آیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے حاکم کے آگے سجدہ کرتے دیکھا. میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ ان حاکموں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ وہ رکھتے ہیں نا، سجدے کے زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہیرا کے لوگوں کو اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے، حالانکہ آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر تمہارا گزر میری قبر پر ہو تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو. اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اس حق کے بدلے جو اللہ نے مردوں کے لیے مقرر فرمایا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب توحید فی العبادات کی سب بات چل رہی ہے نا، تو اس کے اندر جو شرکیہ امور ہے نا اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. طواف کرنا ثواب کی نیت سے یا کسی جگہ کے چکر لگانا، اور اعتکاف یعنی کسی جگہ ثواب کی نیت سے بیٹھنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قبر پر بیٹھنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی آنکھ کے انگارے پر بیٹھ جائے اور اس سے اس کے کپڑے اور خال تک وہ جلا دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتوں کی پیٹھیں ذی الخاصہ کے گرد طواف نہ کرنے لگے. یعنی کہ زمانی جاہلیت میں اس طریقے سے بتوں کے گرد چکر لگایا جاتا تھا. نظر، نیاز، منت، چڑھاوا صرف اللہ کے ہی نام کا ہونا چاہیے. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں چلا گیا. ایک مکھی کی وجہ سے. سوچے بہنوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. وہ دو آدمی تھے نا، تو وہ قبیلے کے پاس سے گزرے. اس قبیلے کا ایک بت تھا
جس پر چڑھاوا چڑھانے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص جو ہے نا، اس نے کیا کیا، اس سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھا۔ اس نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہیں چڑھاوا تو چڑھانا ہی پڑے گا، خواہ ایک مکھی ہی پکڑ کر چڑھا دو۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اور قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے ہی نام کی دینی چاہیے۔ یہ قرآن کی آیتوں سے بھی واضح ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے اور جو زمین کی حدیں تبدیل کرے اور جو اپنے والد پر لعنت کرے اور جو بدعتی کو پناہ دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے براہ راست مانگنی چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، الدعا ہوا عبادت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، تمہاری دعا میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے مراد یعنی دعا مانگنے سے منہ پھیریں گے میں انہیں جلد ہی رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پناہ صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ساری مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا اگر پڑھ لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ توکل اور بھروسہ صرف اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ رضا و خوشنودی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں لیکن طویل نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا السلام علیکم، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے جو شخص لوگوں کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تمام محبتوں پر غالب اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 عادتیں ہوں گی نا اور اس وجہ سے اس کے
اس وجہ سے اس کو کیا ہوگا؟ ایمان کی حقیقی مٹھاس محسوس ہوگی۔ پہلی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بہت محبت ہو، تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا اور اس کے بعد اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ دوسری اس میں یہ خاصیت ہو، یہ کوالٹی ہو کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہو، یعنی کسی سے اگر محبت بھی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کر رہا ہے۔ تیسری یہ کہ کفر جس سے اللہ نے اسے بچا لیا، تو وہ کفر کی طرف اس کو جانا اتنا ہی مشکل لگے جتنا کسی کو آگ میں داخل ہونا مشکل لگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں 3 اگر کوالٹیز ہوں گی نا تو وہ شخص کیا ہوگا، اس کے اندر ایمان کی ایک مٹھاس، ایک نور کو وہ احساس کر سکے گا۔ تو ابھی تو یہ چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے، اس کی چیپٹر کو اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا یہی پہ وہ کر دیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم مبین باجی، آپ ہیں؟ جی الحمدللہ ناظمہ پا، الحمدللہ جی کہیے۔ کچھ بہنوں نے ہینڈ ریز کیا ہے۔